بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب، اور یہ باب بلا اعراب کے پڑھیں، اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں، بلکہ تعدید اسماء کے طور پر جیسے زید، بکر، خالد، محمود وغیرہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی باب، صرف باب۔ اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، معنی ھذا بابو ھذا بابو فی بیان تفسیر قولہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور یہ مضاف نہ مانے، ھذا باب فی بیان تفسیر قولہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اس طریقے سے پڑھیں۔ یہ کتاب الایمان ہے۔ اب رہا یہ کہ آیت کریمہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ سے کتاب الایمان کو کیا مناسبت ہے؟ تو اصل میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیث لائے ہیں، اس سے فرقہ مرجئہ کا رد مقصود ہے۔ جو فرقہ مرجئہ اس بات کا قائل ہے ایمان میں صرف اقرار لسان کافی ہے، عمل کی حاجت نہیں ہے، تو ان کا رد کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم فرمایا اور فرمایا کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، جیسے کہ فرقہ مرجئہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان کے ساتھ اعمال کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک غلو کیا کہ اگر صرف اقرار باللسان کیا تو اقرار باللسان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ اس کے دل میں تصدیق نہ ہو۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کے رد کے لیے باب معین فرمایا، اور اس باب سے یہ بتایا کہ اعمال ایمان سے ہیں، ہے نا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا بَيْنَهُمْ۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس آیت کا اور اس آیت کے تحت جو حدیث ذکر کیے اس کا باہم کیا تعلق ہے؟ تو آیت کریمہ پڑھیں، فَإِن تَابُوا توبہ کے معنی رجوع کے ہیں، معنی فَإِن رَجَعُوا عَنِ الْكُفْرِ، اور رجوع عن الکفر یہ شہادت، کلمہ شہادت کے درجے میں ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقامت صلاۃ کا ذکر ہے اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ایسی حدیث پاک میں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ۔ اس آیت میں بھی 3 کا ذکر ہے، شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ تو اس طریقے سے حدیث کریمہ اور آیت کریمہ دونوں کے درمیان باہم تعلق معلوم ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا، دراصل یہ سورہ برات کی آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ اشہر حرم گزرنے کے بعد مشرکین سے قتال کرنا ہے، ان کے لیے ہر گھات لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن فَإِن تَابُوا أي فَإِن رَجَعُوا عَنِ الْكُفْرِ، اگر وہ کفر سے لوٹ آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب ان سے تعرض کرنا یا ان کو قتل کرنا اب یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان سے تعرض نہ کرو۔ اب آیت کریمہ کے بعد میں حدیث کریمہ سنیے۔ حدثنا عبد الله ابن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ابو روح حرمی۔ حرمی ان کا نام ہے، اور ابو روح یہ ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے امام شعبہ وغیرہ سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے عبید اللہ ابن عمر القواریری اور مسلم، علی ابن مدینی، عبداللہ مسندی ہیں۔ ان کا وصال سن 201 ہجری میں ہوا۔ سمجھئے، باقی راویوں کا تذکرہ پہلے گزر گیا ہے۔ حضرت واقد ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محمد ابن زید بن عبداللہ ابن عمر کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ امرت فعل مجہول ہے، اور جب فاعل متعین ہوتا ہے تو اس کا ذکر عبارت میں نہیں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم کے حکم دینے والا، نبی کریم کو حکم دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور یہ متعین ہے، اس لیے اس میں جلالت کو عبارت میں ذکر نہیں کیا، فعل مجہول کے ساتھ فرمایا امرت ان اقاتل الناس۔ اقاتلہ باب مفعلت سے ہے، اس کا مصدر مقاتلہ اور قتال ہے۔ الناس سے مراد مشرکین ہے۔ اب معنی یہ ہوگا امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مشرکین سے قتال کروں۔ کب تک؟ حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ یہ غایت کے لیے آتا ہے، تو غایت یا تو مقاتلہ کی ہے اور یا امر کی ہے۔ مقاتلہ کی ہے تو معنی یہ ہوگا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اور یا امر بالقتال کی غایت ہو تو معنی یہ ہوگا کہ میرے لیے امر بالقتال ہے۔ کب تک؟ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے مقدس رسول ہے۔ شہادت خلوص قلب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ جو دل میں اعتقاد ہو اس اعتقاد کا اظہار، یہ شہادت ہے۔ اسی لیے اگر دل میں کچھ ہے اور اگر اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو یہ شہادت نہیں ہوگی، اور ایسے اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ یہ لوگ شہادت دیں، یعنی ان کا دل میں اعتقاد بھی ہو کہ معبود برحق صرف اللہ رب العزت جل جلالہ ہے، اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ کیا اتنا شہادت دینا ہی کافی ہوگا کہ اللہ معبود برحق ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہو؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ توحید الہی کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو تمام صفات کمالیہ کا جامع ماننا اور تمام صفات نقص سے اللہ رب العزت کو منزہ ماننا، اور معبود قابل عبادت صرف اسی کو جاننا اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید الہی کی شہادت کا مطلب۔ ایسی وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد صرف یہ زبان سے پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی دل کی تصدیق
کرنا اور جو تمام ضروریات دین ہیں اور جن کو لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ان سب کو دل سے ماننا، لوازم رسالت کی تصدیق کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا اور تنقیص کے شائبے سے بھی بچنا۔ لوازم رسالت کے ساتھ نبی کریم کی تصدیق کرنا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا دل میں اعتراف اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے اس بات کی شہادت کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر صرف زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں نبی کریم کی تعظیم اور توقیر نہیں ہے تو در حقیقت یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اس لیے توحید الہی اور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم قاعدے سے ذہن نشین کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہی ہے اصل۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہ عطف ہے یشہدو پر، حتیٰ یشہدو ان لا الہ الا اللہ وحتیٰ یقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ، اور نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب آپ پڑھیں گے بیضاوی شریف میں کہ یہ یا تو قامت العود سے ماخوذ ہے، اس کا معنی لکڑی کا سیدھا کھڑا کرنا، کھڑا ہو جانا، تو اس سے اگر یہ ہے اقامت صلاۃ تو اس اقامت صلاۃ کا معنی ہوگا نماز کو نماز کے شرائط، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ عمل ادا کرنا۔ اور یا قامت السوق سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی ہے بازار بالکل گرم ہو گیا، بازار بھر گیا۔ یہ کب بولتے ہیں کہ جب کہ بازار میں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ بڑھ جائے، تب اقامت صلاۃ کا معنی ہوگا نماز برپا کرنا۔ نماز برپا کرنے کا معنی نماز کو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ اور یا یقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز پڑھنا۔ اب نماز کے پڑھنے کی تعبیر اقامت صلاۃ سے کیوں کی؟ اس لیے کہ قیام نماز کا جز ہے، تو یہ کل کی تعبیر جز سے ہو جائے گی۔ اچھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یقیم الصلاۃ سے مراد ہے نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ میں پڑھتے رہنا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاۃ کے معنی دعا کے، اور اصطلاح شرع میں نماز وہ عبادت ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ نماز قائم کرنا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں برابر مشرکین سے قتال کرتا رہوں گا۔ مجھے میرے رب نے مشرکین سے قتال کا حکم دیا۔ کب تک حکم دیا؟ یہاں تک کہ وہ توحید الہی اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے اور نماز قائم کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت توحید اور شہادت رسالت کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا۔
اور اس کا حکم مرتد کا حکم ہے، لہذا اگر وہ مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ ہے اور نہ اس کا غسل ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ امام شافعی کے یہاں 3 دن کی مہلت اس کو دی جائے گی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ کے نزدیک بے نمازی، نماز کا تارک، فاسق فاجر، مستحق غضب جبار، غضب مستحق عذاب نار ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ایمان سے خارج اس لیے کہ ایمان تو در حقیقت ان تمام باتوں کی تصدیق کا نام ہے جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر کے آئے۔ تو اگر وہ تمام ضروریات دین کو مانتا ہے اور نماز کو بھی فرض جانتا ہے، کسی بھی فرض کا منکر نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے اپنے شامت نفس اور اپنی ہوائے نفس کی بنیاد پر، تو ایسا انسان کافر نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے غضب اور دخول نار کا مستحق ہے، لیکن وہ نہ ایمان سے خارج ہوگا اور نہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز کے تارک کو مستحق قتل بلکہ واجب القتل قرار دیا ہے، ان کے مذہب پر ایک شائبہ یہ ہے کہ قرآن اس حدیث میں تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، ایتائے زکوٰۃ کا حکم بھی ہے نا، تو اب اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس کو بھی قتل کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ بے نمازی کے قتل کا حکم دیتے ہیں۔ حالانکہ ایتائے زکوٰۃ نہ دینے والا، ایتائے زکوٰۃ نہ کرنے والا ان کے نزدیک موجب قتل نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بلکہ اگر تارک زکوٰۃ ہے تو اس کا حکم امام شافعی کے یہاں یہ ہے کہ اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس کا جواب امام شافعی کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا بدل موجود ہے کہ اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کر لے، اس لیے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نماز پڑھنے کا کوئی بدل نہیں ہے کہ اسے وصول کر لیا جائے، اس لیے تارک صلاۃ کو قتل کیا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں پر تارک صلاۃ کا قتل جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اب ذرا حدیث پاک کے الفاظ پر غور تو کیجئے کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھنے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اگر کوئی میدان کارزار میں دشمنوں کی جماعت میں ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ابھی نہ اس نے نماز پڑھی ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کی ہے، اس لیے کہ نماز کا نہیں آیا ہے اور زکوٰۃ کے لیے اس پر حولان حول ابھی گزرا ہے، ابھی داخل اسلام ہوا، لیکن اسلام قبول تو کیا ہے، ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور اقامت صلاۃ نہیں کیا ہے۔ اور حکم قتال کب تک ہے؟ جب تک کہ یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں۔ تو کیا اب بھی اس سے قتال کیا جائے گا جب کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے؟ شائبہ سمجھ گئے؟ تو اس شائبے کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قتال کرنے کی غایت، یعنی قتال ہمیشہ کے لیے اس سے
ہٹ جائے، ختم ہو جائے، قتال کا تعلق ہمیشہ کے لیے نہ رہے، اس کی غایت ہے شہادت، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، کہ اگر اس نے یہ تینوں کام کر لیے تب اس کے لیے ہمیشہ سے حکم قتال ہٹ گیا۔ یعنی استمرار قتال کی غایت یہ ہے، لیکن صرف قتال سے باز رہنا وہ صرف کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اب کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی تو قتال اس سے متعلق نہ رہا، لیکن اب دیکھا جائے گا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھتا ہے اور صاحب نصاب ہو گیا اور زکوٰۃ واجب ہو گئی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس سے قتال اب ہمیشہ کے لیے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ اب رہا ایک یہ شائبہ کہ کیا صرف اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہی کافی ہے؟ رمضان کے روزے اس کے لیے لازم نہیں ہیں، یا اگر وہ صاحب استطاعت ہو جائے تو کیا اس پر حج فرض نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں زکوٰۃ اور مال کو ذکر کیا اس لیے کہ زکوٰۃ عبادت مالیہ میں اصل ہے اور نماز عبادت بدنیہ میں اصل ہے، تو جو اصل عبادت مالیہ میں تھی اور جو اصل عبادت بدنیہ میں تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کلمہ شہادت کے ساتھ تمام ضروریات دین پر وہ عمل کرنے والا ہو اور تمام ضروریات دین کو پورا کرنے والا ہو، تو اب اس سے حکم قتال منقطع ہو، حکم قتال اس سے منقطع ہو جائے گا۔ اب ایک اور شائبے کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس اس حدیث میں یہ ہے کہ مجھے مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا۔ قتال کا حکم کب تک ہے؟ یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ دونوں فعل انجام دے لیں۔ تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتال مشرکین کی غایت کلمہ شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کافروں نے اسلام قبول نہیں کیا اور جب اسلام قبول نہیں کیا تو نماز کیا پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کیا کریں گے، لیکن انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا، جس کو کہ کافر ذمی بولتے ہیں۔ جزیہ دینا، اگر انہوں نے ٹیکس دینا شاہ اسلام کو اگر منظور کر لیا تو ان سے بھی تو حکم قتال نہیں ہے، یعنی حکم قتال کی غایت مسلمان ہونا بھی ہے اور حکم قتال کی غایت جزیہ کا ادا کرنا بھی ہے، اور اس حدیث پاک میں جزیے کا ذکر نہیں ہے۔ بس سمجھئے، جزیے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اگر جزیہ دینا کافر منظور کر لے تو اس سے بھی حکم قتال رک جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا یہاں پر ذکر کیا جو کہ مقصود اصلی ہے۔ مقصود اصلی تو اسلام میں داخل ہونا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے، اور جزیہ اس کے ضمن میں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور یا جو حکم دیا قال امرت ان اقاتل الناس وان آخذ الجزیہ، یعنی اس امر میں جزیے کو حذف کیا گیا ہے، جانب امر میں معنی یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے یا ان سے جزیہ لینے کا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ بات سمجھ، یعنی یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھیں یا جزیہ ادا کریں، یا تو ادھر جزیے کو موضوع مانو یا ادھر موضوع مانو، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یا ان سے جزیہ لوں،
یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لے. سمجھ گئے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت تک جزیہ لینا جائز نہیں تھا. اس وجہ سے اس حدیث میں جزیے کا ذکر نہیں ہے. اور چوتھا جواب بعض علماء نے فرمایا حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ سے مراد یہ ہے یہاں تک کہ وہ معصوم الدم ہو جائے. اب معصوم الدم ہونا چاہے کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے ہو یا جزیہ ادا کرنا منظور کرنے کی وجہ سے ہو. بس سمجھ گئے. اب یہ اعتراض نہیں پڑے گا. ویؤتوا الزکاۃ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے آتے ہیں, صاف ستھرا کرنے کے آتے ہیں. اور یہ شریعت میں زکوٰۃ صاحب نصاب کا قدر معین کو اپنے ملک سے ادا کر کے کسی مستحق اور مصرف زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانے کا نام ہے. یہ دو کا ذکر ہے. اور میں نے بتا دیا کہ دو کا ذکر کیوں کیا, اس لیے کہ یہ دونوں عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ میں اصل ہے. یعنی نماز عبادت بدنیہ میں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ما سبق میں 3 چیزیں مذکور ہوئی ہیں: شہادت, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. یہ تینوں بتأویل مذکور ذالکہ کا مشار الیہ ہے. تو معنی یہ ہوگا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب انہوں نے وہ کر لیا جو ما سبق میں مذکور ہے. ما سبق میں کیا مذکور ہے کہ شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب انہوں نے یہ کر لیا. اب رہا یہ شائبہ کہ ما سبق میں 3 کا ذکر ہے. اقامت صلاۃ بلا شبہ فعل ہے, ایتاء زکوٰۃ یہ بھی بلا شبہ فعل ہے, لیکن شہادت یہ فعل نہیں ہے, یہ تو قول ہے. اور حدیث میں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, تو یہ ذالکہ کا مشار الیہ جو آپ نے بتایا. ابھی 3 جو مذکور ہیں ان میں 2 ہی تو فعل ہیں, شہادت تو فعل ہے نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت بھی فعل ہے, فعل لسان. اور یا 3 میں سے 2 فعل ہیں, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. تو تغلیباً تینوں پر فعل کا اطلاق ہو گیا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. جب انہوں نے یہ کر لیا, یہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ اور زکوٰۃ ادا کر دی اگر فرض تھی, اور زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کر دی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تو وہ لوگ مجھ سے اپنے مال اور اپنی جانوں کو محفوظ کر لیں گے. یعنی اس کے بعد ان سے ان کے مال اور ان کے جانوں سے تحرز کرنا جائز نہیں ہے. یہ معصوم دم بھی ہو جائیں گے اور ان کا مال معصوم ہو جائے گا. اب ان سے قتال کرنا جائز نہیں رہے گا. الا بحق الاسلام, ہاں اسلام کے حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ الا بحق الاسلام کا معنی یہ ہے کہ اگر کلمہ شہادت یعنی مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا, یا اگر زنا کر لیا تو حق اسلام کی بنیاد پر
اگر وہ محسن ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یا اگر وہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی عصم منی دماءہم و اموالہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہو گیا تو اب اس کی جان اور اس کے مال اور اس کی ذات سے کوئی تعرض ہی نہیں ہے، الا بحق الاسلام، اگر حق اسلام اس کی جان سے متعلق ہوگا تو اسے قتل کیا جائے گا، مال سے متعلق ہو تو مال لیا جائے گا، اور اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جو مباح الدم تھا اب نہ رہا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی جنایت کرتا ہے تو شرعی حدود اس سے متعلق ہوں گی۔ وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ اگر اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے شعائر اسلام کو قائم کر دیا تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے، دل میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، تو اب ہم اس کا دل چیر کر دیکھنے کے مکلف نہیں ہے۔ بس اگر اس نے بظاہر کوئی خلاف شرع ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو کہ کفر ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے۔ اب رہا باطن میں کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا وحسابہم علی اللہ، ان کا حساب اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، وہ عالم ما فی الصدور ہے، اور ہم کو ظاہر پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھائی پوری سے پاک ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک سے چند باتیں جو معلوم ہوئی ہیں میں ان کو بتا دوں کہ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تارک صلاۃ کا قتل کیا جائے گا، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے، ہمارے نزدیک اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس حدیث سے اس کے قتل کے جواز پر دلیل پیش کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل میں قتال کا حکم ہے، قتل کا نہیں، اور قتال دو کے درمیان ہے، قتال دو کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ اور امام احمد کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے، امام اعظم کے نزدیک قید کیا جائے گا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اگر کسی نے اظہار اسلام کیا تو اب اس کو مسلمان ماننا ضروری ہے، اور اس کے باطن کی چھان بین کرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار نے فرمایا حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اور شہادت یہ بولنے سے ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اسلام کا حکم تبھی دیں گے کہ جب کہ وہ کلمہ شہادت کا تلفظ کرے، اور یہ کہ ان کے قتال سے اسی وقت روکا جائے گا کہ جب کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں گے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو صرف بدعت میں مبتلا ہیں، ابھی ضروریات دین کے منکر نہیں ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام فرائض قطعیہ کو مانتے ہیں، تو ایسے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ایسے اہل شہادت کی تکفیر جائز نہیں ہے، مگر یہ تبھی ہے جب کہ ضروریات دین کا منکر نہ ہو اور تنقیص رسالت کا مجرم نہ ہو۔ اگر تنقیص رسالت کا مجرم ہے تو اسے کلمہ شہادت پڑھنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ علماء دیوبند میں سے 4 رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی
قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، یہ چاروں لوگ تنقیص رسالت کی وجہ سے دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بھائی یہ عالم ہیں تو وہ کافر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ بہت بے تکی بات ہے۔ ہم انہیں عالم ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، نماز پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، عالم ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، یا ان کی تسبیح و تحلیل کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ جب یہ مدار تکفیر ہی نہیں ہے، ان کو شمار کرانے کا فائدہ کیا؟ ان کی تکفیر تو تنقیص رسالت کی وجہ سے ہے۔ اب ساتھ میں آپ یہ بھی تو کہو کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، ای ہیں، وہاں ہیں، چنی و چنا ہیں، یہ سب کہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہو کہ وہ نبی کریم کی شان میں تنقیص کرنے والے ہیں، تب ہم بتائیں گے کہ ہاں ہم ان کو ان کے ان اعمال حسنہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ آپ نے جو کہا کہ تنقیص رسالت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن بتایا اور کہا کہ اگر آ جاتا ہے تو رسالت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اشرف علی تھانوی نے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو جانور، پاگل اور مجنون کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے یہ کہا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم کی وسعت نص قطعی سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے علم کی وسعت پر کوئی نص قطعی نہیں ہے، تو ان کے ان جرائم کی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے، نہ کہ ان کے عالم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس موقع پر ان کے عالم ہونے کی بات کرنا تو سراسر ناانصافی ہے۔ اچھا، اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اعمال ظاہرہ کرتا ہے، اعمال ظاہرہ، اعمال صالحہ، تو اس کو مومن مانا جائے گا اور اس کے ایمان کا حکم لگا دیں گے، ہے نا، ظاہر کے تقاضے کے اعتبار سے۔ اور اس کے دل میں کیا ہے، ہم اس کو چھان کر، ہم اس کے دل کو چیر کر دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے بعد ائمہ اطہار، ائمہ مجتہدین علیہم الرحمۃ والرضوان کا حکم ظاہر پر تھا، اور امور باطن کیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ دل میں اس کے کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ سرکار نے بھی حسابہم علی اللہ کہہ کر اللہ رب العزت کی طرف اس کو پھیر دیا ہے۔ تو سرائر، چھپے راز جو دل کے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اور ہمارے ائمہ دین علیہم الرحمۃ والرضوان نے اللہ رب العزت کے سپرد فرمائے ہیں اور ظاہر پر حکم فرمایا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے اعمال ضروری ہیں، اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ۔ اسی سے فرقہ مرجئہ کا رد ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ صرف اقرار باللسان کافی ہے، اور اقرار باللسان کے ساتھ کسی اور عمل کی، یہاں تک کہ تصدیق قلبی کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کا رد ہو گیا۔ اب آپ آیت کو دیکھیں اور حدیث پاک کو دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کلمہ شہادت پڑھ لیں اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کر لیں تو اب ان سے تعرض جائز نہیں ہے، ان کے مال، ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں۔ کس پر؟
کلمہ شہادت کے تلفظ پر، اقامت صلاۃ پر اور ایتاء زکوٰۃ پر۔ 3 ہے نا یہ۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا عَنِ الشِّرْكِ أي عن الشرك وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور لیے سبیل سے مراد یہی تو ہے کہ ان سے تعارض جائز نہیں ہے۔ تو آیت میں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، یہ شہادت ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ تو یہ ہو گئے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ تو چونکہ حدیث کے مطابق یہ آیت تھی، اس لیے امام بخاری نے اسی آیت کو عنوان بنایا اور حدیث کیوں پیش کی؟ فرقہ مرجئہ کا رد کرنے کے لیے۔ اچھا، اب بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ آیت فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس آیت کی تفسیر کی ہے امام بخاری نے اس حدیث سے، لیکن ان کا یہ کہنا امام بخاری نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب الایمان ہے، یہ باب کتاب التفسیر نہیں ہے، اور جب کتاب التفسیر نہیں ہے، یہ کتاب الایمان ہے، تو یہاں پر ایمان کے تعلق ہی سے عناوین مقرر کیے ہیں، تفسیر کے تعلق سے نہیں۔ تفسیر کا باب تو جلد ثانی میں الگ سے کتاب ہے، اس لیے یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ صحیح جواب وہی ہے کہ امام بخاری کا مقصود یہاں پر فرقہ مرجئہ۔ اب اگلا باب دیکھیے، باب من قال ان الایمان هو العمل، یہ بھی رد کرنا ہے مرجئہ کا، جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، تصدیق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ان کا رد فرمایا امام بخاری نے کہ ان الایمان هو العمل، ایمان صرف قول نہیں ہے بلکہ ایمان عمل ہے۔ اب رہا یہ کہ امام اعظم کے نزدیک تو ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں بلا شبہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق بھی تو عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تصدیق عمل قلب ہے، بلکہ عمل قلب ہونے کی بنیاد پر وہ اشرف الاعمال سے ہے، اس لیے ہمارے یہاں پر بھی ایمان عمل کا نام ہے، مگر کون سے عمل کا نام؟ جو کہ عمل قلب ہے، اور عمل قلب کیا ہے؟ تصدیق بالقلب ہے۔ اب رہا یہ کہ ایمان عمل ہے، اس پر دلیل تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 3 آیت کریمہ پیش فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک جنت کہ جس جنت کا تم کو وارث بنایا گیا۔ وارث بنائے جانے سے کیا مراد ہے؟ بیان مدارک شریف میں گزر گیا کہ اللہ رب العزت نے کافروں کا بھی مقام متعین کیا ہے جنت میں، اور اللہ رب العزت جنت میں کافروں کو ان کے جنت کے محل دکھائے گا اور فرمائے گا دیکھو یہ تمہارے لیے وہ محل تھے کہ اگر تم ایمان لاتے تو یہ محل پاتے، اب تم نے کفر کی بنیاد پر اپنے ان محلوں کو ضائع کر دیا ہے، اور کافروں کے جو محل ہوں گے وہ مومنوں کو دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ مومن جنت میں کافروں کے محلوں کا وارث ہوگا، یہی مطلب ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ ایراث سے مراد یہ ہے کہ میں نے تم کو دیے، جیسے کہ باپ اپنے وصال کے بعد اپنا مال کا وارث اپنے بیٹوں کو بنا جاتا ہے، اس معنی کر کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے وارثوں کو ملے گا۔ تو اس سے باپ بلا عوض اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد کی ملکیت عطا کرتا ہے، ایسی اللہ رب العزت بلا عوض اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے، یہ مطلب ہے ایراث کا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
لیکن تشبیہ من کل وجہ نہیں ہے، قدر مشترک جو ہے بلا عوض مالک بنانا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تم کو وارث بنایا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے کاموں کی وجہ سے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا عمل جنت سے ملے گی؟ تو بما کنتم تعملون سے مراد ہے بما کنتم تؤمنون، تمہارے ایمان کے بدلے۔ کیا یہ وہ جنت ہے کہ ہم نے اس کا تم کو وارث بنایا تمہارے ایمان کے بدلے، بما کنتم تؤمنون۔ تو یہاں پر ایمان پر عمل کا اطلاق ہوا کہ نہیں؟ یہی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان عمل ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس آیت میں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور سرکار نے ایک حدیث میں اس سے معلوم ہے کہ انسان عمل کے بدلے جنت میں جائے گا، اور سرکار نے حدیث میں فرمایا لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ اس سے یہ معلوم، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت عمل کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، فضل رب کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور یہاں پر کیا معلوم ہوا؟ بما کنتم تعملون۔ تو دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لن يدخل احدكم الجنۃ بعملہ میں با برائے سببیت ہے، اور بما کنتم تعملون میں جو با ہے یہ با برائے مقابلہ ہے۔ با جیسے بے تو ہاذا بے ذالک میں با برائے مقابلہ ہے۔ اب با سببیت اور بائے مقابلہ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق ذہن نشین رکھنا۔ فرق یہ ہے کہ جو بالعوض ملتی ہے وہ کبھی فری مل سکتی ہے، بلا عوض مل سکتی ہے۔ جیسے کتاب عوض سے ملتی ہے ثمن کے، تو کبھی کتاب کوئی ہبہ بھی کر سکتا ہے، اور جو کسی سبب سے ملتی ہے تو وہ بلا سبب نہیں مل سکتی۔ جو سبب سے ملتی ہے وہ بلا سبب نہیں مل سکتی۔ جیسے کہ باپ کی ملکیت، باپ بیٹے کو باپ کے مرنے کے سبب ملتی ہے، تو یہ مرے بغیر بیٹا بالغ نہیں ہو سکتا۔ تو لن يدخل احدكم الجنۃ بعملہ میں با برائے سببیت ہے، معنی یہ کہ تم اپنی عمل کے سبب سے جنت میں جاؤ تو نہیں جا سکتے، عمل تمہارے جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ داخلہ جنت میں کبھی بلا عمل صالح صرف فضل رب کی وجہ سے ہوگا۔ ہاں اپنی اعمال کے بدلے جنت میں جاؤ ایسا ہو سکتا ہے، اعمال کے بدلے، کبھی اعمال کے بدلے اور کبھی اللہ رب العزت کے خالی فضل کی وجہ سے۔ اس لیے بما کنتم تعملون میں با برائے مقابلہ ہے، اور بعملی جو سرکار نے فرمایا اس میں با برائے سببیت ہے۔ وقال عدۃ من اہل العلم، عدہ کے معنی جماعت ہے، اور تا کو ہٹا دو عد تو اس کا معنی مائے جاری، جیسے کہ دریا کا پانی، یا جو پانی مائے جاری کے حکم میں ہو وہ مراد ہے۔ اور عدۃ تا کے ساتھ پڑھو تو اس سے مراد ہے جماعت، اور یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے قال عدۃ کہنا بھی جائز ہے اور قالت عدۃ بھی۔ معنی یہ ہوگا کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آیت کریمہ ہے، تمہارے رب کی قسم ان تمام سے سوال کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ کیا قیامت کے دن ان تمام سے سوال کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، سوال کیا جائے گا۔
اور سورہ رحمان میں کیا ہے؟ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، لا یسأل، سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ قیامت 50,000 برس کا دن ہوگا، تو وہاں پر احوال مختلف ہوں گے۔ کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ سوال کیا جائے گا، اور کبھی غضب الہی کی وہ شان ہوگی کہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب مارے خوف، رعب اور دہشت کے بالکل مبہوت ہوں گے۔ اس لیے قیامت کے مختلف احوال میں سے ایک حال وہ ہوگا کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، جس کا ذکر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ میں ہے۔ اور کبھی حال وہ ہوگا کہ جو سوال کیا جائے گا، جس کا یہاں پر ذکر ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے رب کی قسم تم ان تمام سے سوال کرنا ہے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اب ان کے عمل سے مراد کیا ہے؟ تو چونکہ یہ سوال لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، سوال سب سے ہوگا، چاہے مومن ہو یا کافر۔ تو اور کافر جو ہے وہ ایمان لانے کا مکلف ہے بالاتفاق، احکام شرع کا مکلف اکثر کے نزدیک نہیں ہے۔ تو سوال سب سے ہوگا نا، تو سب سے جو سوال ہے وہ ایمان کے بارے میں ہے، عمل کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے عما کانوا یعملون سے مراد عن قول لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پر عمل کا اطلاق لا الہ الا اللہ قول پر ہوا ہے، اور یہ ایمان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے۔ فرماتے ہیں اکثر اہل علم کی جماعت نے اللہ کے اس ارشاد فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے بارے میں کہا عن قول لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے۔ وقال اللہ تعالی لمثل هذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اللہ رب العزت نے کہا، فرمایا اس جیسی عمل کے لیے، اس جیسی کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ سے مراد ہے فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ، اس جیسی۔ اس سے پہلے ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا، کہ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان والوں کو ایمان لانا چاہیے۔ تو اب ہے فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کیا گیا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ تو اس سے مراد معلوم ہوا کہ عمل کا اطلاق ایمان پر ہوتا ہے۔ امام بخاری نے یہ باب قائم فرمایا تھا، باب من قال ان الایمان هو العمل۔ تو اب رہا یہ شائبہ کہ امام اعظم تو ایمان عمل کو نہیں بلکہ تصدیق کو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ ہمارے نزدیک ایمان عمل ہے بلا شبہ، لیکن وہ عمل قلب ہے، اور جب عمل قلب ہے تو ہمارے نزدیک بھی ایمان عمل ہوا، لیکن عمل قلب ہوا۔ اس لیے یہ بات حناف کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ۔ ان راویوں میں سعید ابن مسیب کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ سعید ابن مسیب تابعین میں سے ہیں، بلکہ علوم شرع کے اعتبار سے یہ افضل التابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیثیں سنی ہیں۔ اور ایک بات اور آپ ذہن رکھیے گا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں سعید ابن مسیب، اس لیے
ابو ہریرہ کی احادیث کے سب سے بڑے عالم سعید ابن مسیب ہے، اور یہ ان کا وصال سن 100 ہجری میں ہوا، مکہ مکرمہ میں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت سے انکار کیا تھا تو انہیں کوڑے لگوائے گئے تھے۔ بعد میں ولید بن عبد الملک کی بیعت سے انکار کیا تو بھی ان پر کوڑے لگائے گئے، مگر یہ ہمیشہ عبادت و ریاضت میں رہتے تھے۔ انہوں نے 40 حج کیے ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کا قیام تھا۔ اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمیشہ عبادت اور ریاضت میں رہتے تھے۔ فقہا تابعین میں شمار ہے سعید ابن مسیب کا۔ وصال سن 100 ہجری میں ہوا تو اس 100 ہجری میں کئی فقہا کا وصال ہو گیا تھا، اس لیے سن 100 ہجری کو عام الفقہا بھی کہا جانے لگا تھا۔ بہرحال یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے کون ہیں اس میں ذکر نہیں ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ ای العمل افضل، یہ معلوم کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو میں نے یہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ اشخاص اور احوال اور امکنہ کے اعتبار سے افضل اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ قحط سالی ہو تو کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے، سخت گرمی کا موسم ہو لوگ پانی کے محتاج ہوں تو پانی پلانا سب سے بہتر عمل ہے، راستہ بھول جائے تو اسے راستہ بتانا سب سے اچھا عمل ہے، صاحب استطاعت ہے اور کوئی مانع نہیں ہے تو حج کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ اگر دشمنوں نے سرحد پر حملہ بول دیا ہو تو جہاد کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ کوئی انسان اگر کافر ہو تو ایمان لانا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو اشخاص اور احوال کے اعتبار سے افضل عمل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جواب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف رہا ہے۔ سئل ای العمل افضل، معلوم کیا گیا یا رسول اللہ اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ ای العمل افضل، تو سوال عمل کے بارے میں ہے نا، تو سرکار نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو اب سرکار نے افضل عمل کسے بتایا؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا یہ عمل ہے، یہی بتانا ہے امام بخاری کا کہ ایمان عمل ہے۔ جواب میں نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں پر ایمان لانا بلا شبہ عمل ہے، لیکن یہ عمل قلب ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرنا، جان جعفری کے سپرد کر دینا، اس کے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکل جانا۔ قیل ثم ماذا، پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج مبرور، کیا حج مبرور، حج مبرور، حج مبرور
اس کے بعد اعمال میں سب سے افضل عمل ہے حج۔ جانتے ہیں آپ کہ مبارک دنوں میں، خاص دنوں میں، خاص نیت سے خاص مقامات کی زیارت کرنا اور مناسک ادا کرنا یہ حج ہے۔ حج کے معنی قصد ہے، اس کے بعد میں قصد مخصوص کا نام حج ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار نے ای العمل افضل کے جواب میں کیا فرمایا؟ ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور۔ تو اب میں نے بتا دیا کہ مختلف حالات کے اعتبار سے، اور ایک اور جواب ہے کہ ای العمل افضل کا معنی ای العمل من افضل الاعمال، سرکار افضل اعمال میں سے کون کون ہے؟ من افضل، من یہاں پر معزوم معنی ہے، اعمال افضل اعمال میں سے، افضل اعمال میں سے ایمان باللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، حج مبرور بھی ہے، اور بھی ہیں اطعام طعام بھی ہے، اور سلام کرنا بھی ہے، وغیرہ ذالک۔ تو اب یہ افضل اعمال ایک نہیں ہوگا، متعدد ہوں گے، تو نبی کریم نے جتنے شمار کیے وہ سب افضل اعمال کے افراد ہیں۔ یہاں پر میں ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اگر کتاب آپ کے سامنے ہو، ایمان باللہ و رسولہ، ایمان نکرہ ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد معرفہ ہے، پھر کہا حج مبرور، یہ حج بھی نکرہ ہے۔ تو ایمان اور حج کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا اور الجہاد کو معرف باللام کے ساتھ۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ایمانون میں تنوین افراد شخصی کے لیے ہے، جہاد میں، حج میں تنوین افراد شخصی کے لیے ہے۔ تو حج بھی عمر میں ایک ہی مرتبہ ہے، اس لیے تنوین شخصی کے ساتھ لانا، تنوین افراد شخصی کے ساتھ اس کو نکرہ لانا یہ صحیح ہے۔ ایسے ایمان ایک مرتبہ لانا کافی ہے، اب اسی ایمان پر قائم رہنا ہے، اس لیے ایمانوں کی تنوین بھی افراد شخصی کے لیے ہے۔ لیکن الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، بلکہ دشمن جب جب سر اٹھائے گا تب تب جہاد کیا جائے گا۔ اس لیے جہاد ان کی کو نکرہ تنوین افراد شخصی کے ساتھ نہیں فرمایا گیا، بلکہ معرف باللام کہا گیا۔ اگلا باب دیکھیں، باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ وكان على الاستعلام او الخوف من القتل، اذا لم يكن یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، لا ينفع في الآخرہ، معنی یہ ہوا کہ جب حقیقتاً اسلام نہ ہو اور صرف ظاہری انقیاد ہو یا قتل کے خوف سے انقیاد ہو، تو لا ينفع فی الآخرہ، یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، اور ایمان کے معنی ہے دل سے مان لینا۔ توجہ رکھیے گا، توجہ۔ تو اب امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر خالی ظاہری انقیاد ہے، ظاہری طور پر سر تسلیم خم کیا ہے، یا قتل کے خوف سے صرف زبان سے پڑھ لیا ہے لیکن دل میں تصدیق جاں گزی نہیں ہے، تو ایسا ایمان آخرت میں نفع نہیں پہنچائے گا۔ زبان نے پڑھ بھی لیا کلمہ، زبان نے پڑھ بھی لیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اب اسلام کا معنی چونکہ مطلقاً تسلیم کر لینا ہے، اس لیے اگر یہ اسلام صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کے حد تک ہے
اور دل میں نہیں ہے تو یہ اسلام نفع نہیں پہنچائے گا۔ ہاں اگر اسلام زبان سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل سے مان لینا بھی ہے تو اگر دل سے مان لیا ہے تو یہ اسلام ایمان ہے، یہ اسلام دین ہے۔ بات سمجھیے، فرماتی ہیں جب اسلام حقیقت پر نہ ہو، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا ہو، وکان علی الاستسلام، اور یہ خالی انقیاد ظاہر پر ہو یا قتل کے خوف سے ہو، تو جزا معذوف ہے، لا ينفع فی الآخرہ، ایسا کلمہ پڑھنا آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور یہ بیہودہ قسم کے لوگ تھے، خالی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل میں مومن نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ کے راستوں میں انہوں نے گندگی پھیلا دی اور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں صدقے کا مال دے، ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو مومن ہو گئے۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی بنی حنیف کے قبیلہ بنی اسد کے بارے میں، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل آپ فرما دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ہاں تم نے انقیاد ظاہر کیا ہے تو یہ کہو اسلمنا، اسلمنا کہو، آمنا نہیں۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلمنا کہنا یہ آمنا کو مستلزم نہیں، ایمان کو مستلزم نہیں ہے۔ ایمان کو مستلزم کب ہوگا؟ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور جب یہ حقیقت پر ہو، یعنی انقیاد باطن بھی ہو، تو یہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد پر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب یہ دین اگر اسلام اگر تصدیق قلبی کے ساتھ ہے تو بلا شبہ یہی ہے اور یہی ایمان ہے۔ آپ نے پڑھا عقائد میں کہ ایمان اور اسلام دونوں کا مفہوم ایک ہے لیکن دونوں کا مصداق ایک ہے، مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے لیکن مصداق دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی شریعت میں جو مومن ہوگا شریعت میں وہ مسلم بھی ہوگا اور جو مسلم ہوگا وہ مومن ہوگا، لیکن اگر انقیاد ظاہر ہے دل میں تصدیق نہیں ہے تو ایسا اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ قالت الاعراب، اعراب کا معنی دیہات کے رہنے والے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے، اس لیے اسی کے آخر میں یا نسبت لگتی ہے، اعرابی کہتے ہیں، اعراب۔ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ تہامہ کے مقام عربہ میں رہتی تھی، مقام عربہ میں، اسی مقام عربہ میں رہنے والی قوم کا لقب ان کے شہر عربہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عرب پڑ گیا۔ اب عرب ان تمام لوگوں کی نسلیں کہلاتی ہیں جو کہ پہلے مقام عربہ میں رہتے تھے، مقام عربہ میں رہنے والے جو لوگ تھے انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور اعراب بولتے ہیں ان کو جو کہ دیہات کے رہنے والے ہوں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر اسلام صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس معنی کر اسلام ہے اور تصدیق قلبی نہیں ہے تو ایسا اسلام معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر انقیاد ظاہر کے ساتھ ساتھ انقیاد باطن بھی ہو اور وہ انسان دل سے مومن بھی ہو تو بلا شبہ اس کا اسلام معتبر ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اسلام حقیقت پر نہ ہو، خالی استسلام یا قتل کے خوف پر ہو تو یہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
اسلمنا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور جب یہ حقیقت پر ہو، انقیاد باطنی بھی اس میں پایا جائے، تو یہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے مطابق ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے الآیہ، الآیہ کا معنی یعنی تمم الآیۃ، اب آپ آیت کو مکمل کر لیں۔ اب ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان مبارک جماعت میں سے ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں ایک یہ بھی ہے۔ ان کا نام مالک ہے، مالک ابن وہیب، اور یہ ان کے والد وہیب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور انہوں نے ہی حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ سے کیا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا ماموں کہتے ہیں۔ یہ قدیم الاسلام ہے، اسلام قبول کرنے والوں میں 5 یا 7 فرد ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر اس وقت 14 یا 17 سال کی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غزوہ احد میں یہ اس وقت بھی ڈھال بنے تھے جبکہ عام طور پر لوگ چلے گئے تھے۔ انہی کے لیے سرکار نے فرمایا ارم یا سعد فداک ابی و امی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنے ماں اور باپ کو جمع کر دیا، اور فداک ابی و امی یہ جملہ نبی کریم نے ان کے لیے طلحہ ابن عبید اللہ کے لیے، زبیر ابن عوام کے لیے کہا، اور ان 3 کے علاوہ کسی کے لیے انہوں نے نہیں کہا۔ فارس اسلام بھی ان کا لقب ہے۔ رائے اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے تیر چلایا، اور ایک بات یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جتنے فتنے پیدا ہوئے سب فتنوں سے یہ الگ رہے، اور مدینہ طیبہ میں سن 55 یا 57 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ مروان نے جنازے کی نماز پڑھائی اور عشرہ